قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں راہ مستقیم دکھایا، گر رہے تھے تو آپ نے ہمیں سہارا دیا، ہماری گردنیں غیر اللہ کے سامنے جھکتی تھیں، آپ نے ایک خدا کے سامنے ہماری گردنیں کو جھکایا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ مال و دولت کے ذریعے ہم آپ کی خدمت کریں۔ ایک معقول بات تھی، لیکن اس پیغمبر کو کہہ رہے ہیں جس پیغمبر کے سامنے اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب ہم نے اپنا سارے خزانے کی چابیاں تو تجھے دی ہیں۔ کبھی کہا انا اعطیناک الکوثر، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے مگر معنی اور مطالب کے حوالے سے بہت بڑی ہے۔ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ووجدک عائلا فاغنا، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، خزانہ خدا کا ہے تقسیم میں کرتا ہوں۔ جس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہو، صحابہ کہتے ہیں حضور ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت کریں۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ان سے کہہ دو میں آپ سے اپنی تبلیغ کا صلہ نہ مال مانگتا ہوں نہ دولت مانگتا ہوں۔ کیا مانگتے ہو؟ قرآن کا اسلوب بیان دیکھو، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے صرف یہی مانگتا ہوں، نہ مال نہ دولت نہ ثروت نہ خزانہ، کچھ بھی نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو اپنی آل کی محبت مانگتا ہوں۔ اور آل کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کی اولاد سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا فائدہ یہ ہے من مات علی حب آل محمد، جو میرے نبی فرماتے ہیں میری آل کی محبت میں مرا، من مات علی حب آل محمد فقط مات مومنا، جو میرے آقا کی آل کی محبت میں مرا وہ سمجھے کہ میں مومن مرا۔ موت نہیں آئے گی جب تک کہ دار ایمان میں نہیں رہے گا۔ من مات علی حب آل محمد فقط مات شہیدا، کہ جو نبی کی آل کی محبت میں مرا وہ سمجھے کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملا، اور جو نبی کی آل کے بغض میں مرا من مات علی بغض آل محمد فقط مات کافرا، لاکھوں نمازیں ہوں اور ہزاریں روزے ہوں، اگر نبی کی آل سے بغض ہے تو یاد رکھنا کبھی اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ جو نبی کی آل کی اولاد در اولاد سے محبت کرے اس کا خاتمہ تو ایمان پر ہو جائے، اور وہ حسین جس کو نبی کندھوں پر بٹھائے۔ حضور مجھے تقریباً 30 برس ہو گئے ہیں آپ کی خدمت کرتے کرتے، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی میں نے بوڑھاپے کی سرحدوں پہ قدم رکھ دیا۔ اگر میں دوران خطبہ عربی خطبہ دے رہا ہوں، اگر اپنے کسی بیٹے کو پوتے کو آتا ہوا دیکھ کر منبر چھوڑ دوں تو آپ کی عقیدت ختم، آپ کی محبت ختم، آپ کا پیار ختم۔ کہیں گے فاروقی صاحب ٹھیک ہے 30 برس سے آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں، دین کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن آج آپ نے کیا کیا کہ ممبر چھوڑ دیا، خدا کی توحید کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹی اور پوتے کو اٹھا کر گودی میں بٹھایا۔ یہ ہم نہیں برداشت کرتے، لیکن مدینے کی دھرتی ہے، ممبر مصطفیٰ ہے، توحید خدا کی ہو رہی ہے۔ آقا نے دیکھا کہ حسنین کریمین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا
نبی پاک نے خطبہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد سرکار ان دونوں شہزادوں کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھاتے اور خطبہ دے رہے ہیں، کندھوں پر بٹھا کر خطبہ دیا، اور جیسے ہی خطبہ دیا خدا نے بھی نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے کہا، کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہوئی، حضور آپ نے کیا کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی نہیں بولتا جب تک کہ خدا کی مرضی نہ ہو، نبی کا کوئی عمل خدا کی مرضی کے بغیر ہے ہی نہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے بارگاہ نبوت میں سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نکالی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ان کا یہی تو گالی ہے، ہم نبی پاک نے فرمایا وہ کیسے؟ ان کا جی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور تم اسے ایک بندہ مانتے ہو۔ سرکار مسکرائے، بڑے دلائل دیے لیکن نہ مانے۔ بالآخر بات یہاں تک آئی، آپ نے فرمایا مباہلہ کرو، مباہلہ کرو۔ مباہلے کے لیے مباہلہ کہتے ہیں مناظرہ، کہ ایک جو دوسرے کی بات نہ مانے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، مباہلہ کرو، اور اس پر جھوٹے پر خدا کی لعنت کی جائے تو خدا کی لعنت آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں۔ جب یہ مباہلے کی دعوت دی تو اللہ کی بارگاہ میں نبی نے کیا، مولا اب کیا کیا جائے؟ فرمایا فکر نہ کرو، آپ علی کو بلاؤ۔ کس کو؟ بولو۔ محبوب بھٹا صاحب خدا تجھے صحت دے، کس کو بلاؤ؟ علی کو بلاؤ۔ اور کون علی؟ آج کچھ آپ بولیں اور کچھ میں بولوں۔ جس کی طبیعت خراب ہے وہ نہ بولے، جو آوازار بیٹھا ہے وہ نہ بولے، جس کے سینے میں محبت آل رسول ہے ذرا دل سے بولے۔ 8 محرم ہے تاکہ یہ دن گواہی دے کہ جو بولے اللہ اس کے ہر مقصد کو کامیاب بنا دے۔ کون علی؟ جس کے لیے میرے نبی نے کہا یہ آپ کا حکم مان رہا۔ کون علی؟ جس کے لیے نبی نے کہا، فرمایا یا علی جو لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، نفسوں کا نفسی، عینوں کا عینی، نظروں کا نظری، بصروں کا بصری۔ فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم۔ جب سارے کا ہوگے تو دل اور خوش ہو جائے گا، جب محبت سے سارے کا ہوگے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہیں حسین پاک کی محبت عطا فرمائے۔ میں بہت بڑی دعا دے رہا ہوں، کوئی سعودیہ سے آیا ہے، کوئی لاہور سے آیا ہے، جہاں سے بھی آئے ہو، داتا کی نگری سے آئے ہو یا جس علاقے سے آئے ہو، یہ سید فاروقی ابن فیض رسول کی دعا ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، حسن کا واسطہ، جمال کا واسطہ، کمال کا واسطہ، رعنائی کا واسطہ، تجھے تاجدار ختم نبوت کا واسطہ، تجھے ابو بکر کی صداقت کا واسطہ، حضرت عمر کی عدالت کا واسطہ، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زہرا کے پردے کا واسطہ۔ اب جو سبحان اللہ کہہ دے اسے آج کی رات